بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا المصطفیٰ ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم غدا ترون ایامی ویکشف لکم سرائری وتعرفوننی بعد خلو مکانی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد اور پروردگار کی بارگاہ میں دستِ دعا ہیں کہ مالک اس مولود کے صدقے میں ہم سب کو مقصد حیات کو سمجھنے اور راہ بندگی پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علی وہ نام ہے کہ جب ہمارے کانوں میں اس نام کی گونج پڑتی ہے تو ایک احساس مسرت ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ ہماری نسلی طہارت کی دلیل ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کو سن کر ہمارے وجود کے اندر ایک وجد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آج جب کہ مولا کی ولادت کی تاریخ ہے، ہر طرف چراغانی ہے، خوشیاں ہیں، لوگ اپنی خوشیوں کو بانٹ رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ اس درمیان جو ایک اہم مرحلہ ہے اور قابل غور وہ یہ کہ یہ رجب کا وہ مبارک مہینہ ہے جو ماہ حرام میں سے ہے، کہ وہ مہینہ کہ جس میں پروردگار نے خاص حرمت رکھی ہے، جنگ و قتال کو اس میں حرام قرار دیا ہے۔ اس کی 13 رجب وہ تاریخ ہے کہ جس میں مولود کعبہ کی ولادت۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ اگر کہیں پر کوئی ایک بہت بڑا انسان جاتا ہے، کوئی ایک ملک کا صدر مملکت یا ملک کا وزیر اعظم، تو آج کی دنیا میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر وہ کسی دورے پر جاتا ہے، کسی جگہ پر اگر اس کا سفر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیبنٹ کے کچھ وزراء رہتے ہیں، کابینہ کے کچھ لوگ رہتے ہیں جن کے پاس اہم عہدے ہوتے ہیں، اہم قلمدان ہوتے ہیں۔ وہ ملاقات کرتا ہے اور اس کی ملاقات کے حاشیے پر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو حل ہوتے ہیں۔ ایک صدر مملکت جب کسی دوسرے ملک میں اگر سفر کرتا ہے اور دوسرے ملک کا صدر اگر اس کے استقبال کے لیے آتا ہے تو وہ بظاہر استقبال ایک صدر مملکت کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس میں مختلف ایگریمنٹ ہوتے ہیں، مختلف معاہدے ہوتے ہیں، ملکی سطح پر ہو یا ملک کے اندر ہو۔ بہت سارے پروجیکٹ جو ادھورے ہیں وہ اس سفر کی برکت سے پورے ہوتے ہیں۔ یہ مثال اگرچہ صرف ایک مثال ہے، سمجھانے کے لیے، اس سے اتنا گہرا ربط نہیں ہے کہ ہم مولود کعبہ کے سلسلے سے یہ کہیں کہ اگر یہ ذات خانہ کعبہ میں آ رہی ہے تو اپنے ساتھ کیا کچھ لے کے آ رہی ہے۔ یہ صرف ایک ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے ہے۔ اگر ایک صدر مملکت جو آج کل ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں جس کے ایک محدود اختیارات ہیں، وہ اپنے محدود اختیارات کے ساتھ میں اور اس کا ایک محدود پیریڈ ہے کہ وہ صدر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، یا وزیر اعظم وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، 4 سال 5 سال، یہ جو اس کی محدود مدت ہے اس میں اگر وہ کہیں پر جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ مختلف اپنے وزراء کو لے کے جاتا ہے اور ہر ایک کا دائرہ اختیار الگ ہوتا ہے، اور اس کے آمد کی بنیاد کے اوپر نہ جانے کتنے ادھورے کام پورے ہوتے ہیں۔ جو نامکمل پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، نئے نئے معاہدے ہوتے ہیں۔ کہیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سڑکیں اگر اچھی نہیں ہوتی ہیں تو اس سفر کی بنیاد کے اوپر
سڑکوں کی تعمیر ہوتی ہے، شاہراہوں کو چوڑا کیا جاتا ہے، اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے مطلب ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، اکثر کوئی ایک وزیر اعظم ایک کوئی بڑا عہدیدار، ایک بڑا وزیر اگر کہیں پہ جاتا ہے تو اس کے آمد کی بنیاد کے اوپر جو راستے میں مثلا کھڈے ہیں ان کو پاٹ دیا جاتا ہے، جو فرض کریں کہ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں سے غربت جھلکتی ہے اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ ابھی کچھ ہی سال پہلے ہم نے اسی ملک میں دیکھا کہ ایک بیرونی ملک کا صدر آیا، صدر مملکت، تو اس کے لیے خاص طور پر وہ جو غریب اور نادار طبقہ ہے اس کی جو رہنے کی جگہ ہے، رہائش گاہ، اس کو اس طرح سے اس کی پردہ پوشی کی گئی کہ نظر نہ آئے، کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا، اور کوشش کی گئی کہ شاہراہوں کو چوڑا کر دیا جائے اور جو گڑھے گڈھے ہیں ان کو پاٹ دیا جائے۔ تو یہ دنیا کے جو ظاہری اختیار رکھنے والے معمولی سی لوگ ہیں، ان کے لیے جن کی ایک محدود طاقت ہے، جن کو عوام مثال کے طور پر اپنے ووٹ سے طاقت دیتی ہے اور اس کے انتخاب کی بنیاد کے اوپر یہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، ان کے آنے کی بنیاد کے اوپر ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ایک ایسی ذات دنیا میں قدم رکھ رہی ہے جو مشکل کشا ہے، جو لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پروردگار نے جس کو رکھا ہے، اور یہ بھی ایک قابل غور مرحلہ ہے کہ پروردگار نے جو اس کائنات کو خلق کیا تو نظام خلقت اس نے اس طرح سے رکھا ہے کہ اگر انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا ہے، اور ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے ہر ایک انسان ایک مشکل کا شکار ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکلیں ہوں اور کوئی مشکل کشا نہ ہو۔ تو اگر یہ ضروری ہے کہ ایک کوئی ذات ہو کہ جس کی طرف لوگ رجوع کریں، جس کے وسیلے سے مشکلیں دور ہوں، تو اب وہ ذات اگر آ رہی ہے تو وہ اکیلی نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو مثال ہے ظاہر ہے کہ یہ پوری طور پر تو منطبق نہیں ہے، لیکن ذہن کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے یہ مثال کہ ایک عام صدر مملکت اگر کہیں پر آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، اور بہت سارے میدانوں میں کام ہوتا ہے، الگ الگ موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اچھی بات نہیں سمجھی جاتی کہ ایک صدر مملکت آئے اور آ کر کسی جگہ جائے اور وہاں پر وہ معائنہ کر کے نکل جائے اور خرابیاں باقی رہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں سفر کی بنیاد کے اوپر یہ مسئلہ حل ہو گیا، فلاں جگہ فلاں صاحب نے دورہ کیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات جو کائنات کے لیے مشکل کشا ہے اگر وہ آ رہی ہے تو تنہا آئے؟ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب کسی معصوم کی ولادت ہوتی ہے تو صرف ایک معصوم کی ولادت نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ نہ جانے کتنے ایسے ملائک ہیں جو نازل ہوتے ہیں اس معصوم کی برکت سے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ یہاں پر گڈھوں کو بظاہری طور پر اگر سڑکوں میں ہیں تو پاٹا جاتا ہے، وہاں پر روحانی طور پر جو مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان میں جو فاصلہ ہو گیا ہے اس فاصلے کو پاٹا جاتا ہے اس کی برکت سے۔ لہٰذا یہ روایات کا لباب ہے اور یہ نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ روایات میں ہے کہ جب معصوم آتا ہے تو یوں ہی نہیں آتا، کوئی بھی معصوم ہو، اور یہاں پر یہ ذات صرف معصوم نہیں ہے بلکہ سلسلہ عصمت کی یہ دوسری کڑی ہے 14 معصومین میں کہ جو تشریف لا رہی ہے اس دنیا میں، اور جسے مشکل کشا کے طور پر ہم جانتے ہیں۔ تو اگر یہ ذات آ رہی ہے تو اپنے ساتھ رحمتوں کو لے کے آ رہی ہے، نعمتوں کو لے کے آ رہی ہے، برکتوں کو لے کے آ رہی ہے، فضیلتوں کو لے کے آ رہی ہے۔ یہ رحمتوں کو، یہ برکتوں کو، یہ نعمتوں کو ساتھ میں لے کے آنے والی ذات اگر آئے اور سب کچھ جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کے ہمراہ پروردگار کی رحمتیں ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہوں اور اس کے بعد ہم اس سے استفادہ نہ کر سکیں، تو یہ ہماری کم مائیگی ہوگی، اس کی طرف سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسا کہ خود یہ جو مہینہ ہے اسے رجب العصب کہا گیا ہے۔ عصب کا مطلب ہے عربی میں انڈیل دینا۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے تو تقسیم ہونے کے الگ الگ انداز ہیں۔
خاص طور پر بعض جگہوں پر تبرک تقسیم ہوتا تھا ایک زمانے میں، ابھی بھی بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ خاص افراد ہیں جو تبرک کو تقسیم کرنے کے لیے معین ہیں۔ اب وہ ان کو اتنا تجربہ ہے کہ مجمع کتنا بھی ہو، اگر کوئی مجلس ہے، اگر کوئی محفل ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے تبرک بانٹنا ہے۔ اب اگر فرض کریں مثلا کسی نے 20 کلو نمک پاروں کا اہتمام کیا ہے تو اس میں بھی وہ بانٹ دیں گے، اور اگر کسی نے 5 کلو کیا ہے تب بھی وہ بانٹ دیں گے، ان کو اتنا اندازہ ہوتا ہے۔ ہاتھ اس طرح سے جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب جب ملے گا تو بھر کے ملے گا، لیکن جب آتے ہیں تو 2-3 دانے، اور وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بانٹنا ہوتا ہے، ایک تقسیم یہ ہوتی ہے، اور ایک تقسیم یہ ہے کہ جسے رجب العصب کے طور پر بیان کیا گیا کہ انڈیل دینا، یعنی پروردگار نے اپنی طرف سے پوری طرح سے رحمتوں کو نچھاور کر دیا ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی شخص ایک گلاس لے کے کسی کے سامنے آئے اور جو ظرف ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ کئی گلاس بھر سکتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ جتنا بڑا گلاس ہوگا اتنا اس گلاس کے اندر پانی آئے گا یا شربت آئے گا، ظرف جتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ ماہ رجب، اسے رجب العصب اس لیے کیا کہا گیا کہ پروردگار کی جانب سے جو برکتیں ہیں، پروردگار کی جانب سے جو عنایتیں ہیں، ان عنایتوں میں، ان برکتوں میں پروردگار نے کسی بھی طرح سے محدودیت نہیں رکھی ہے۔ اور یہ جو ذات ہے جسے ذات علی ابن ابی طالب کہا گیا، یہ وہ ذات ہے کہ جو مشکل کشا کے طور پر اس دنیا میں قدم رکھ رہی ہے، جسے مولود کعبہ کے طور پر جانتے ہیں۔ اب اس کے کچھ تقاضے ہیں، ہم اس ذات سے کس طرح سے جڑیں اور کیا کچھ ہم اس ذات سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک گفتگو کی ہے، جسے میں نے آپ کے سامنے عنوان گفتگو کے طور پر آپ کے سامنے میں نے رکھا، کہ جہاں پہ مولا فرماتے ہیں غدن ترونا ایامی، تم مجھے کل پہچانو گے، وَيُكْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِرِ، اور تمہارے اوپر کل میری زندگی کے اسرار کھلیں گے، تم کل پہچانو گے کہ علی کی ذات کیا ذات تھی۔ تعرفوننی بعد خلو مکانی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ کون سی ذات تھی جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے، اور تم اس وقت مجھے پہچانو گے جب میری جگہ پر کوئی اور آ جائے گا، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ علی کی ذات کیا تھی۔ یہ وہ گفتگو ہے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی علی کی آواز آ رہی ہے، اور آج جب ہم علی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں تو جو جشن منانے کا انداز ہے اور جو خوشی کا انداز ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں، کس طریقے سے آتش بازی ہے، کس طریقے سے پٹاخوں کا پھوڑا جانا ہے، کس طریقے سے بعض جگہوں پر یہ انداز ہے کہ جسے دیکھ کر کوئی دوسرے مذہب کا، کوئی دوسری قوم کا فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق مولود کعبہ سے ہے۔ تو یقیناً یہ وہ چیز ہے، خوشی منانا اچھی بات ہے، مولا کی سلسلے سے انسان کے وجود کے اندر یہ ولایت کا تقاضا ہے، لیکن خوشی کا اظہار ہم کس طرح سے کر رہے ہیں؟ مولا کو اگر ہم نے اپنا مولا مانا ہے، اگر ہم مولا کے راستے پر چل رہے ہیں، تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مولا کے جو پیغامات ہیں ہمارے دل میں کتنے وہ پیغامات ہمارے دل کے اندر اثر ڈال رہے ہیں، اور ہم نے انہیں کتنا اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے، اور کتنا ہم مولا کی زندگی کے جو بتائے ہوئے مولا کے نقوش ہیں، ان نقوش کے مطابق ہم اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں۔ علی آئے تھے تو تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، جب علی آئے تھے تو پورے مکہ میں جو کیفیت تھی، وہ کیفیت کیا تھی کہ انسان کو ایک ایسا مزاج فراہم ہوا تھا کہ جو خدا کی طرف استعارہ تھا، دلیل بن رہا تھا کہ توحید کی ایک بڑی نشانی اس نے قدم رکھا ہے، اور جو آنے کا انداز تھا وہ ایک اعجازی کیفیت کہ جس کے ساتھ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام
کی آمد ہوئی ہے، کس طریقے سے جناب فاطمہ بنت اسد آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کی جو روایتوں میں ملتا ہے کہ پروردگار میں تیرے تمام انبیاء پر ایمان لے کے آئی اور جو کچھ تو نے ان پر نازل کیا اس پر میں ایمان لے کے آئی، اور میرا ایمان ہے اپنے جد ابراہیم پر کہ جنہوں نے اس بیت عتیق کو تعمیر کیا۔ پروردگار میرے شکم میں جو مولود ہے اس کا واسطہ کہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ لہذا یہ روایت سعید بن جبیر سے ہے اور دیگر افراد سے جو بنی عبدالدار سے متعلق تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نزدیک آئیں اور کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ دعا کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پیدا ہوا، اور شگاف پیدا ہوا، بی بی اندر گئیں اور دوبارہ سے دیوار اپنی جگہ پر آ گئی۔ ہم پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ اس کے بعد ہم نے چابی تلاش کی اور اب ہم آئے کہ تالا جو پڑا ہوا تھا اسے کھولیں، تو تالا کھولنے کی ہم نے بہت کوشش کی لیکن تالا نہیں کھولا۔ شاید یہ ایک استعارہ تھا کہ وہ ذات جو لوگوں کی مشکلات کے تالوں کو کھولنے کے لیے آئی ہے، ضرورت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑا ہوا تالا اس کے لیے ظاہری چابی سے کھولا جائے، اس کے لیے دیوار میں شگاف پیدا ہوگا، اور اس طرح سے بی بی اندر جائیں گی، اور ظاہری تالے سے تم اس کی آمد کو اس دنیا میں دکھانے کے لیے دروازے کو نہیں کھولو گے، وہ پروردگار خود اس کا اہتمام کرے گا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ خاص انداز یہ پروردگار کی جانب سے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھیں کہ دعا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں ایک مناجات ہے بی بی کی، یہ بتاتی ہے کہ جو خوشی ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اپنی آغوش میں لیا ہے، تو اس وقت بھی مولا نے تلاوت قرآن کریم کی ہے، بلکہ روایتوں میں ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں کیا پڑھ کے سناؤں، زبور کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، کس چیز کی تلاوت کروں، اور اس کے بعد مولا نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ تو آمد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور تلاوت قرآن کریم اس کا گہرا ربط ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں اپنے انداز سے، روکا بھی نہیں گیا ہے، لیکن ایک منزل وہ ہے کہ اس طرح سے ہم خوشی منا رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے مزاحمت کا سبب ہے، ڈسٹرب کا سبب ہے۔ تو یقیناً علی جو مشکل کشا ہے، دوسروں کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے جو ذات آئی ہے، وہ قطعاً اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم اس کی آمد میں اس طرح سے ہلڑ ہنگامہ کریں کہ جس طرح سے عام دوسرے لوگ جو آتے ہیں تو اب ان کی آمد پر کوئی کسی طرح سے خوشی منا رہا ہے، کوئی کسی طرح سے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتنا حساس ہیں لوگوں کے حقوق کے سلسلے سے، اس کو آپ مولا کی زندگی میں دیکھیں۔ لہٰذا یہ جو گفتگو ہے مولا کی کہ غدن ترون ایامی، تم کل مجھے پہچانو گے، یہ آج بھی ہم سے مولا کا خطاب ہو رہا ہے، آج 1400 سال کے بعد، کہ آج بھی تم نے ہمیں نہیں پہچانا۔ غدن ترون ایامی ویکشف لکم عن سرائری، اور کل وہ اسرار جو میری ذات میں پوشیدہ اسرار ہیں وہ تمہیں کل تمہارے اوپر ظاہر ہوں گے۔ کاش کہ آج ظاہر ہو جاتے، لیکن آج بھی ہمارے لیے ظاہر نہیں ہو سکے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا جب انسانیت پہچانے گی۔ یہ کون لوگ ہیں جو پہچان سکتے ہیں؟ جو تعقل کریں، جو تفکر کریں، جو تدبر کریں۔ دیکھیں کہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ہے۔ علی اس دور میں، جس دور میں علی نے اس دنیا میں قدم رکھا اور مشکلات کا علی نے مقابلہ کیا اور لوگوں نے علی کو تنہا چھوڑ دیا، علی جیسی شخصیت اگر 25 سال خاموشی کے ساتھ جی رہی ہے تو ایک سوال ہے کہ یہ ایسی عظیم شخصیت کیوں خانہ نشین ہو گئی۔ اور آج اگر ہم اس سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ علی کے تعلیمات کو ہم نے اگر خانہ نشین کر دیا ہے، علی کی نہج و بلاغہ سے کوئی ربط نہیں ہے، علی نے جس قرآن کی تلاوت کی تھی
اس قرآن کی تلاوت سے ہمیں مطلب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے علی کل تنہا تھے، علی آج بھی تنہا ہے، بالکل قرآن کریم کی طرح۔ قرآن اور علی میں ایک گہرا رابطہ ہے، نہ قرآن کے اسرار لوگوں پر واہ ہو سکے، نہ قرآن کو کوئی سمجھ سکا، نہ علی کو ہم سمجھ سکے۔ جس طریقے سے بعض جگہوں پر قارئین قرآن آتے ہیں اور الگ الگ نہج میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ اسالیب میں قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کے اوپر مجمع داد دیتا ہے، داد تحسین دیتا ہے، جھوم اٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجمع علی کے فضائل پہ جھوم اٹھتا ہے۔ لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ یہ قرآن کی تلاوت پر جھومنے والے قرآن کے تعلیمات پر ایسے عمل کریں کہ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کے جھوم اٹھیں۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم جیسے لوگ فضائل علی ابن ابی طالب پر جہاں جھوم رہے ہیں وہیں ایک انداز ایسا ہو کہ اتنا پختہ ہمارا کردار ہو کہ دوسرے لوگ دیکھ کے جھوم اٹھیں کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دڑی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں کردار کتنا عظیم کردار ہے۔ اس کردار کو اگر آپ دیکھیں کہ جو مولا نے کہا کہ غدن ترون ایامی، تم کل ہمیں پہچانو گے، ویکشف لکم عن سرائری، کل تمہارے اوپر میرے اسرار ہویدہ ہوں گے اور تم جانو گے کہ علی کی ذات کیا تھی، کہ جب تعرفوننی بعد خلو مکانی، جب میں اپنی جگہ سے چلا جاؤں گا اور کوئی اور میری جگہ پر آ جائے گا تب تم پہچانو گے۔ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، میں 2-3 اہم چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ کو آج کی شب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ علی کو ہم پہچانیں تو کیسے پہچانیں؟ سلمان کتانی ایک شخصیت ہیں لبنان کی، ایک اسکالر ہیں، بڑے دانشور ہیں، انہوں نے ایک گفتگو کی، کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت صرف علی کی فضیلت نہیں ہے، سارے فضائل ایک نقطے پر جب جمع ہوئے تو ذات علی بنی، اور علی نے اپنی زندگی میں جس چیز کو اجاگر کیا ہے وہ در حقیقت انسان کی فضیلت ہے۔ یعنی یہ پوری انسانیت کو آپ ایک پیکر بشری میں لے لیں اور ذات علی ابن ابی طالب کو لے لیں، ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی جو زندگی ہے اور آپ کی زندگی میں جو ہنر نمائیاں ہیں، جو آپ کی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، وہ انداز وہ ہے جس سے انسانیت کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ یعنی جہاں پر جا کر انسانیت شرمسار نہیں ہوتی ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نعرے دیتے ہیں، ان نعروں میں کھوکھلاپن ہوتا ہے۔ بہت فرق ہے ایک نعرہ دے کر زندگی جینے میں اور اپنی زندگی کا شعار اس طرح سے انسان قرار دے کہ لوگ اسے دیکھیں تو سمجھیں کہ ہاں ایک ذات تھی جس نے ایک واقعی زندگی گزاری ہے۔ علی نے کھوکھلے نعرے نہیں دیے ہیں، نعرے وہ لوگ دیتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں پہلے عمل کیا ہے پھر کچھ کہا ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں آج دنیا کی جو صورتحال ہے، مادیت میں یہ غرق ہوتی ہوئی دنیا، یہ امپیرلزم کے راہ پر چلنے والی دنیا، یہ کیپٹلزم کی راہ پر چلنے والی دنیا، سرمایہ دارانہ نظام جو اس دنیا کے اندر حاکم ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور حقوق بشر کا نعرہ لگانے والوں کو دیکھیں۔ کتنی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، ہم ان کو دیکھیں کہ کس طریقے سے حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ انسانی اقدار کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے آپ نے دیکھا کہ ظاہراً یہ رشیا کا واقعہ ہے کہ ایک مثلا سفید بلی جو ہے اس کو کسی ٹرین سے پھینک دیا گیا، تو اب اس کی تلاش میں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ آخر میں جب پتہ چلا کہ وہ مر گئی تو کتنے لوگوں نے اس پر اظہار افسوس کیا کہ ایک بلی مر گئی۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہے کہ کسی مثال کے طور پر ایک گھر میں پالے جانے والے جانور کے علاج کے لیے کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہے کہ بعض جنگلوں میں پائے جانے والے بعض جانوروں کو اٹھا کے لے کے آیا جاتا ہے کہ ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ بعض مچھلیوں کے سلسلے سے گہرے سمندر میں ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ
یہ وہ افراد ہیں جو جانوروں کے سلسلے سے، حیوانوں کے سلسلے سے اتنا درد رکھتے ہیں، اور انسان کس طرح سے تڑپ تڑپ کے، کتنے لوگ ہیں جو سڑک پہ جان دے دیتے ہیں۔ آپ آج دنیا میں دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور دنیا کی بڑی طاقتیں دیکھ رہی ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں باضمیر لوگ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت کا قتل عام رکنا چاہیے، لیکن کسی کی بات کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہے، اس لیے کہ جو بولا جا رہا ہے وہ دل سے نہیں بولا جا رہا ہے، اس لیے انسان آگے نہیں آتا ہے۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ حقوق بشر کا ایک خوبصورت نعرہ دیا جاتا ہے اور صرف نعرے کی حد تک رہ جاتا ہے۔ ہاں ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے، انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ آپ مولا کائنات کے سلسلے سے دیکھیں کہ مولا نے کس انداز سے جو اصول انسانیت ہیں ان کا لحاظ کیا ہے، اور یہ علی کو حق ہے کہ علی کہیں غدن ترون ایامی، کل تم مجھے یاد رکھو گے۔ کچھ دن پہلے بی بی سی میں یہ خبر تھی کہ یہاں پر ہریانہ کے کسی علاقے میں جو درخت ہیں ان درختوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ حکومت نے پینشن کا ایک کانسیپٹ رکھا کہ ان کے لیے پینشن ہونا چاہیے، یہ 100 سال 200 سال کے جو پرانے درخت ہو گئے ہیں ان کی حفاظت ہونا چاہیے، یہ تلف ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لہٰذا ایک خاص مقدار میں پینشن رکھی گئی۔ تو یہ خبر جب میں نے پڑھی تو میرا ذہن گیا مولا کائنات کے نظام حکومت کی طرف کہ آج اگر درختوں کی پینشن رکھی جا رہی ہے، انسانوں کی فکر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو پینشن کا کانسیپٹ تھا وہ آیا کہاں سے؟ وہ آیا یہاں سے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک یہودی ہے جو بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ یہودی ہے، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے، اسے کچھ دو۔ کہا کہ مولا یہ تو یہودی ہے۔ تو مولا نے ادھر جواب دیا کہ یہودی ہے لیکن انسان تو ہے، چونکہ انسان ہے اس کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، کیونکہ یہ انسان ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مولا نے پھر اس کے لیے معین کیا کہ بیت المال سے ماہانہ طور پر اسے کچھ دیا جائے۔ یہ ذات ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جو تڑپتی ہے سب کے لیے۔ غدن ترون ایامی، تو مجھے کل پہچانو گے۔ کاش کہ ہم آج علی کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ پہچان وہ سکتا ہے کہ جو پہچاننے کی کوشش کرے، لیکن جو آنکھ بند کر لے، اسے کسی چیز سے کوئی مطلب نہ ہو، وہ علی کو کیسے پہچانے گا؟ علی اپنی زندگی میں انسانیت کے لیے تڑپنے والا وہ دل ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ جہاں جارج جرداق، جرجی زیدان جیسے افراد علی کی بارگاہ میں کس طرح سے یہ لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں نے سلمان کتانی کی بات آپ کی خدمت میں نقل کی، جو لبنان کے اسکالرز ہیں۔ آپ جرجی زیدان کو دیکھیں، جارج جرداق کو دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ کیا ہو جاتا اے زمانے، تجھے کیا ہو جاتا کہ ہر دور میں ایک علی ہوتا، ایک علی جیسی شخصیت ہوتی ہر دور میں، یعنی ہر دور میں علی کی ضرورت ہے۔ علی ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن آج علی کے تعلیمات ہمارے درمیان ہیں کہ جس نے دنیا میں صرف نعرہ نہیں دیا ہے، پہلے عمل کیا ہے۔ آج منشور تو بہت لکھے جاتے ہیں، قوانین تو بہت بنائے جاتے ہیں، لیکن قانون رہ جاتا ہے کتابوں کی حد تک۔ وہ قانون اگر پارلیمنٹ میں بنا تو وہ پارلیمنٹ میں رہ جاتا ہے۔ قانون بننا الگ ہے، قانون کا نافذ ہونا الگ ہے۔ علی نے پہلے نفاذ کیا ہے، اس کے بعد ابلاغ کیا ہے کسی قانون کو۔ آپ دیکھیں مالک اشتر کے جو مکتوب ہے، مالک اشتر کو جو مکتوب لکھا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مولا نے گفتگو کی ہے۔ مولا نے پہلے عمل کیا ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس نے حکومت بعد میں کی ہے، پہلے مزدوری کی ہے۔ یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تنہا اکیلا اس دنیا کا وہ حاکم ہے جو مزدور پہلے ہے، حکومت بعد میں کر رہا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے کھیتوں کی سچائی کی ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے یہودی کے کھیتوں میں کام کیا ہے، بیلچا چلایا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے پھاوڑا چلایا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے کدال چلایا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے چشموں کو جاری کیا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے بوجھ اٹھایا ہے۔ آج بہت آسان ہے، ہم نے دیکھا کہیں سے کوئی جا رہا ہے اور وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہے،
نہیں اٹھا پا رہا ہے تو ہم نے کچھ پیسے کسی کے حوالے کر دے کہ بھائی اس کا بوجھ وہاں پہنچا دو. یہ بوجھ پہنچانے کے لیے پیسے دے دینا آسان ہے، لیکن کسی کا بوجھ دیکھ کر تمام تر خادموں کے ہوتے ہوئے، تمام تر کارندوں کے ہوتے ہوئے، غلاموں کو ہوتے ہوئے علی حاکم کی حیثیت سے کسی کے سامنے نہیں جاتے ہیں، ایک عام انسان کی حیثیت سے جاتے ہیں، جبکہ خود حکومت پر ہیں اور خود خلیفہ وقت ہیں، مسند حکومت پر ہیں. لیکن علی نہیں کہتے ہیں کہ کوئی جائے اور اس کی مدد کرے، خود ایک نادار شخص کا بوجھ علی اٹھاتے ہیں. اور یہ جو ذات ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک تم دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کرو گے کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہو. اور آج بھی اگر سماج اور معاشرے میں وہ درد پیدا ہو جائے جسے علی کا درد کہا جاتا ہے، وہ تڑپ پیدا ہو جائے جسے علی کی تڑپ کہا جاتا ہے، تو بڑے مسائل انسان کی زندگی میں حل ہوتے نظر آئیں. کہ جہاں علی دارالخلافہ میں خاموش نہیں بیٹھتے تھے کہ میں حکومت تو کر ہی رہا ہوں، جس کو ضرورت ہوگی وہ خود آئے گا. علی کی زندگی میں ہمیں یہ پہلو ملتا ہے کہ چاہنے والے نے سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مولا کو دیکھا کہ مولا کوفے کی گلیوں میں ہیں، اور مولا سے سوال کیا یا علی ابن ابی طالب یہ اتنی شدت تمازت، اتنی دھوپ میں آپ باہر نکلے ہوئے ہیں. مولا نے جملہ جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انی اکرہ ان یقال لی امیر المومنین، مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے. ولم اشارکہم فی مکارہ الدہر، مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں لوگوں کی مشکلات میں کام نہ آ سکوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علی کے چاہنے والے کے اوپر جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارا طریقہ زندگی وہی ہونا چاہیے جو مولا کائنات کا تھا. مولا جو مشکل میں تڑپ رہے ہیں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں تھے کہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوں کہ سب لوگ آؤ اور بتاؤ کہ مشکلیں کیا ہیں. نہیں، جو مشکلوں کا شکار ہیں انہیں ڈھونڈتے تھے، انہیں تلاش کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی مشکل لے کر پریشان ہو کر گھوم رہا ہو کہ علی کہاں ہیں اور علی اسے نہ ملیں. تو علی خود نکلے ہیں، دھوپ میں نکلے ہیں، اور ایک پریشان حال کو خود ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے. یہ انداز ہے مولا کائنات کا. تو مولا کی ولادت کے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کو نزدیک لے کے آئیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے، جس زندگی کے اندر ایک اہم رکن درد علی کے علاوہ جو ایک دوسرا رخ ہے مولا کی زندگی میں وہ قناعت پسندی ہے. مولا کی سب کچھ ہوتے ہوئے بہت کم پر آپ اکتفا کرتے تھے، بہت کم پر قناعت کرتے تھے. روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں. کام آپ کا ختم ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو خادم نے کہا کہ لوکی ہے. روایت میں لوکی یا کدو کا لفظ آیا ہے، لوکی ہے اور کدو ہے، اور تھوڑا سا اونٹ کی چربی ہے جو تیل کی صورت میں کام آ سکتی ہے. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے. دوپہر کا وقت تھا کہ اس کدو کو بھون لو یا اس تیل میں تل لو جو اونٹ کی چربی ہے اس کے اندر. اور جو خادم تھا اس نے مولا کے حکم پر ایسا ہی کیا، تو ایک سبزی بن گئی، کدو کی سبزی یا لوکی کی سبزی. مولا کے سامنے لے کے آیا، مولا نے تناول کیا، اور تناول کرنے کے بعد اپنے شکم مبارک پر، پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا خدا کی قسم اگر ایک کدو کھانے سے یا لوکی کی سبزی کھانے سے یہ پیٹ بھر جائے تو افسوس ہے انسان اس پیٹ کے لیے حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے. یہ کتنا خطرناک ہے کہ ایک انسان اس پیٹ کے لیے اپنے آپ کو معصیت کی راہ میں لے جائے. مفہوم جو ہے روایت کا یہ ہے
کہ مولا نے فرمایا کہ کتنا عجیب ہے کہ وہ پیٹ جو ایک لوکی سے یا ایک کدو کی سبزی کو کھانے سے سیر ہو سکتا ہے، انسان اس پیٹ کو سیر کرنے کے لیے لوگوں کا حق کھائے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے اسے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ تو یہ مولا کی زندگی میں جو درس ہے، درس قناعت، یہ ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ علی کی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، علی کی طرح جئیں، تو بڑی آسان اور سادہ زندگی ہے۔ اب اس زندگی کا جو ایک اور اہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں جو ایک رخ ہے کہ جہاں پر مولا دوسروں کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسائل کو سنجیدگی سے دیکھنا، پرکھنا، اور ان مسائل کو حل کرنے کی ایک کوشش کہ جہاں اگر آپ نے دیکھا کہ کسی کے پاس مثال کے طور پر لباس نہیں ہے یا کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کس طرح سے مولا نے اپنی زندگی میں ہر ایک مقام پر یہ کوشش کی ہے کہ ایک انسان کی ضرورت کا سامان اس تک پہنچ جائے اور نام نہ ہو۔ اس سلسلے سے روایات میں مختلف ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں کے لیے ماہانہ طور پر جہاں کچھ بیت المال سے معین کیا تھا وظیفہ، وہیں پر ایک توجہ یہ بھی رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا کوئی ماننے والا کسی ایسی منزل پر اپنی زندگی میں مشکل کا شکار ہو جائے، لہذا پوچھتے رہتے تھے۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ کپڑا خود خریدا ہے، دے دیا ہے۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر یہ قناعت اس طرح سے نظر آتی، گئے ایک ایسے مقام پر کہ جہاں مولا کو اشتیاق پیدا ہوا کہ آج کباب کھانا ہے، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مثلا گوشت بیچ رہا ہے، وہاں پہنچے اور دیکھا کہ وہ کباب بنا رہا تھا، اور مولا کو دیکھ کے کہا کہ مولا کیا آپ کو چاہیے؟ کہا ہاں میں نے سوچا تو تھا لیکن میرے پاس اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو کہتا ہے مولا آپ لے کے چلے جائیے، پیسے کل دے دیجیے گا۔ کہا نہیں، جب پیسے نہیں ہیں تو میں اپنے پیٹ سے کہوں گا کہ تو صبر کر۔ یہ انداز ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ یہ انداز ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ایک بار تعلیمات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہم غور کریں کہ جو ہم مولود کعبہ کا جشن منا رہے ہیں، اس جشن کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ ایک بار ہم ایک کوشش یہ کریں کہ علی کو اس تنہائی سے نکال سکیں کہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ غدن ترون ایامی، تم مجھے کل پہچانو گے۔ تو ہم لوگ کم سے کم وہ بن جائیں کہ جو علی کی شناخت کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ علی نے ہمارے سامنے نہج البلاغہ جیسی کتاب چھوڑی ہے۔ یہ نہج البلاغہ قرآن کی طرح تنہا ہے۔ اگر ہم نہج البلاغہ سے وابستہ ہوں گے یعنی ہم علی سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھیں اور ان کی نہج البلاغہ کو سمجھیں کہ نہج البلاغہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے اور کس طرح سے مخاطب ہے۔ چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے اور روایات میں ہے کہ خوشی اور غم کے موقع پر آپ اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے جو اپنے مرحومین ہیں ان سبھی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ایک گزارش ہے سورہ فاتحہ کی، مرحوم سید عابس اختر حسن رضوی، مرحوم سید ثاقب اختر حسن رضوی، مرحومین خانوادہ سید اختر حسین رضوی صاحب کے لیے آپ قرأت فرمائیں، اور اپنے مرحومین کو بھی آج کی شب میں جو مولود کعبہ کی ولادت سے منسوب ہے فراموش نہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین کی طرف کہ آج اگر درختوں کی پینشن رکھی جا رہی ہے، انسانوں کی فکر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو پینشن کا کانسیپٹ تھا وہ آیا کہاں سے؟ وہ آیا یہاں سے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک یہودی ہے جو بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ یہودی ہے، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے، اسے کچھ دو۔ کہا کہ مولا یہ تو یہودی ہے۔ تو مولا نے ادھر جواب دیا کہ یہودی ہے لیکن انسان تو ہے، چونکہ انسان ہے اس کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے،
کیونکہ یہ انسان ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مولا نے پھر اس کے لیے معین کیا کہ بیت المال سے ماہانہ طور پر اسے کچھ دیا جائے۔ یہ ذات ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جو تڑپتی ہے سب کے لیے، غدن ترون ایامی، تو مجھے کل پہچانو گے۔ کاش کہ ہم آج علی کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ پہچان وہ سکتا ہے کہ جو پہچاننے کی کوشش کرے، لیکن جو آنکھ بند کر لے، اسے کسی چیز سے کوئی مطلب نہ ہو، وہ علی کو کیسے پہچانے گا؟ علی اپنی زندگی میں انسانیت کے لیے تڑپنے والا وہ دل ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ جہاں جارج، جرداق، جرجی زیدان جیسے افراد علی کی بارگاہ میں کس طرح سے یہ لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں نے سلمان کتانی کی بات آپ کی خدمت میں نقل کی، جو لبنان کے اسکالرز ہیں۔ آپ جرجی زیدان کو دیکھیں، جارج جرداق کو دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ کیا ہو جاتا اے زمانے، تجھے کیا ہو جاتا کہ ہر دور میں ایک علی ہوتا، ایک علی جیسی شخصیت ہوتی ہر دور میں، یعنی ہر دور میں علی کی ضرورت ہے۔ علی ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن آج علی کے تعلیمات ہمارے درمیان ہیں، کہ جس نے دنیا میں صرف نعرہ نہیں دیا ہے، پہلے عمل کیا ہے۔ آج منشور تو بہت لکھے جاتے ہیں، قوانین تو بہت بنائے جاتے ہیں، لیکن قانون رہ جاتا ہے کتابوں کی حد تک۔ وہ قانون اگر پارلیمنٹ میں بنا تو وہ پارلیمنٹ میں رہ جاتا ہے۔ قانون بننا الگ ہے، قانون کا نافذ ہونا الگ ہے۔ علی نے پہلے نفاذ کیا ہے، اس کے بعد ابلاغ کیا ہے کسی قانون کو۔ آپ دیکھیں مالک اشتر کے جو مکتوب ہے، مالک اشتر کو جو مکتوب لکھا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مولا نے گفتگو کی ہے۔ مولا نے پہلے عمل کیا ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس نے حکومت بعد میں کی ہے، پہلے مزدوری کی ہے۔ یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تنہا اکیلا اس دنیا کا وہ حاکم ہے جو مزدور پہلے ہے، حکومت بعد میں کر رہا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے کھیتوں کی سچائی کی ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے یہودی کے کھیتوں میں کام کیا ہے، بیلچا چلایا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے پھاوڑا چلایا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے کدال چلایا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے چشموں کو جاری کیا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے بوجھ اٹھایا ہے۔ آج بہت آسان ہے، ہم نے دیکھا کہیں سے کوئی جا رہا ہے اور وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے، تو ہم نے کچھ پیسے کسی کے حوالے کر دے کہ بھائی اس کا بوجھ وہاں پہنچا دو۔ یہ بوجھ پہنچانے کے لیے پیسے دے دینا آسان ہے، لیکن کسی کا بوجھ دیکھ کر تمام تر خادموں کے ہوتے ہوئے، تمام تر کارندوں کے ہوتے ہوئے، غلاموں کو ہوتے ہوئے، علی حاکم کی حیثیت سے کسی کے سامنے نہیں جاتے ہیں، ایک عام انسان کی حیثیت سے جاتے ہیں، جبکہ خود حکومت پر ہیں اور خود خلیفہ وقت ہیں، مسند حکومت پر ہیں، لیکن علی نہیں کہتے ہیں کہ کوئی جائے اور اس کی مدد کرے، خود ایک نادار شخص کا بوجھ علی اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو ذات ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک تم دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کرو گے، کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہو۔ اور آج بھی اگر سماج اور معاشرے میں وہ درد پیدا ہو جائے جسے علی کا درد کہا جاتا ہے، وہ تڑپ پیدا ہو جائے جسے علی کی تڑپ کہا جاتا ہے، تو بڑے مسائل انسان کی زندگی میں حل ہوتے نظر آئیں۔ کہ جہاں علی دارالخلافہ میں خاموش نہیں بیٹھتے تھے کہ میں حکومت تو کر ہی رہا ہوں، جس کو ضرورت ہوگی وہ خود آئے گا۔ علی کی زندگی میں ہمیں یہ پہلو ملتا ہے کہ چاہنے والے نے سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مولا کو دیکھا کہ مولا کوفے کی گلیوں میں ہیں، اور مولا سے سوال کیا، یا علی ابن ابی طالب، یہ اتنی شدت تمازت، اتنی دھوپ میں آپ باہر نکلے ہوئے ہیں؟ مولا نے جملہ جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انی اکرہ ان یقال لی امیر المومنین، مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے، ولم اشارکہم فی مکارہ الدہر، مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں لوگوں کی مشکلات میں کام نہ آ سکوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علی کے چاہنے والے کے اوپر جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ
ہمارا طریقۂ زندگی وہی ہونا چاہیے جو مولا کائنات کا تھا۔ مولا جو مشکل میں تڑپ رہے ہیں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں تھے کہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوں کہ سب لوگ آؤ اور بتاؤ کہ مشکلیں کیا ہیں، نہیں، جو مشکلوں کا شکار ہیں انہیں ڈھونڈتے تھے، انہیں تلاش کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی مشکل لے کر پریشان ہو کر گھوم رہا ہو کہ علی کہاں ہیں اور علی اسے نہ ملیں۔ تو علی خود نکلے ہیں، دھوپ میں نکلے ہیں، اور ایک پریشان حال کو خود ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ یہ انداز ہے مولا کائنات کا۔ تو مولا کی ولادت کے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کو نزدیک لے کے آئیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے، جس زندگی کے اندر ایک اہم رکن درد علی کے علاوہ جو ایک دوسرا رخ ہے مولا کی زندگی میں، وہ قناعت پسندی ہے مولا کی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بہت کم پر آپ اکتفا کرتے تھے، بہت کم پر قناعت کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں، کام آپ کا ختم ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو خادم نے کہا کہ لوکی ہے، روایت میں لوکی یا کدو کا لفظ آیا ہے، لوکی ہے اور کدو ہے، اور تھوڑا سا اونٹ کی چربی ہے جو تیل کی صورت میں کام آ سکتی ہے۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، دوپہر کا وقت تھا کہ اس کدو کو بھون لو یا اس تیل میں تل لو جو اونٹ کی چربی ہے اس کے اندر۔ اور جو خادم تھا اس نے مولا کے حکم پر ایسا ہی کیا، تو ایک سبزی بن گئی، کدو کی سبزی یا لوکی کی سبزی مولا کے سامنے لے کے آیا۔ مولا نے تناول کیا، اور تناول کرنے کے بعد اپنے شکم مبارک پر، پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا خدا کی قسم اگر ایک کدو کھانے سے یا لوکی کی سبزی کھانے سے یہ پیٹ بھر جائے تو افسوس ہے انسان اس پیٹ کے لیے حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے۔ یہ کتنا خطرناک ہے کہ ایک انسان اس پیٹ کے لیے اپنے آپ کو معصیت کی راہ میں لے جائے۔ مفہوم جو ہے روایت کا یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ کتنا عجیب ہے کہ وہ پیٹ جو ایک لوکی سے یا ایک کدو کی سبزی کو کھانے سے سیر ہو سکتا ہے، انسان اس پیٹ کو سیر کرنے کے لیے لوگوں کا حق کھائے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے اسے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ تو یہ مولا کی زندگی میں جو درس ہے، درس قناعت، یہ ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ علی کی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، علی کی طرح جئیں تو بڑی آسان اور سادہ زندگی ہے۔ اب اس زندگی کا جو ایک اور اہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں جو ایک رخ ہے کہ جہاں پر مولا دوسروں کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسائل کو سنجیدگی سے دیکھنا، پرکھنا، اور ان مسائل کو حل کرنے کی ایک کوشش کہ جہاں اگر آپ نے دیکھا کہ کسی کے پاس مثال کے طور پر لباس نہیں ہے یا کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کس طرح سے مولا نے اپنی زندگی میں ہر ایک مقام پر یہ کوشش کی ہے کہ ایک انسان کی ضرورت کا سامان اس تک پہنچ جائے اور نام نہ ہو۔ اس سلسلے سے روایات میں مختلف ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں کے لیے ماہانہ طور پر جہاں کچھ بیت المال سے معین کیا تھا وظیفہ، وہیں پر ایک توجہ یہ بھی رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا کوئی ماننے والا کسی ایسی منزل پر اپنی زندگی میں مشکل کا شکار ہو جائے، لہذا پوچھتے رہتے تھے۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ کپڑا خود خریدا ہے، دے دیا ہے۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر یہ قناعت اس طرح سے نظر آتی، گئے ایک ایسے مقام پر کہ جہاں مولا کو اشتیاق پیدا ہوا کہ آج کباب کھانا ہے، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مثلا گوشت بیچ رہا ہے، وہاں پہنچے اور دیکھا کہ وہ کباب بنا رہا تھا،
اور مولا کو دیکھ کے کہا کہ مولا کیا آپ کو چاہیے؟ کہا ہاں میں نے سوچا تو تھا لیکن میرے پاس اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو کہتا ہے مولا آپ لے کے چلے جائیے، پیسے کل دے دیجیے گا۔ کہا نہیں، جب پیسے نہیں ہیں تو میں اپنے پیٹ سے کہوں گا کہ تو صبر کر۔ یہ انداز ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ یہ انداز ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ایک بار تعلیمات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہم غور کریں کہ جو ہم مولود کعبہ کا جشن منا رہے ہیں، اس جشن کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ ایک بار ہم ایک کوشش یہ کریں کہ علی کو اس تنہائی سے نکال سکیں کہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ غدن ترون ایامی، تم مجھے کل پہچانو گے۔ تو ہم لوگ کم سے کم وہ بن جائیں کہ جو علی کی شناخت کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ علی نے ہمارے سامنے نہج البلاغہ جیسی کتاب چھوڑی ہے۔ یہ نہج البلاغہ قرآن کی طرح تنہا ہے۔ اگر ہم نہج البلاغہ سے وابستہ ہوں گے یعنی ہم علی سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھیں اور ان کی نہج البلاغہ کو سمجھیں کہ نہج البلاغہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے اور کس طرح سے مخاطب ہے۔ چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے اور روایات میں ہے کہ خوشی اور غم کے موقع پر آپ اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے جو اپنے مرحومین ہیں ان سبھی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ایک گزارش ہے سورہ فاتحہ کی۔ مرحوم سید عابس اختر حسن رضوی، مرحوم سید ثاقب اختر حسن رضوی، مرحومین خانوادہ سید اختر حسین رضوی صاحب کے لیے آپ قرأت فرمائیں، اور اپنے مرحومین کو بھی آج کی شب میں جو مولود کعبہ کی ولادت سے منسوب ہے فراموش نہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔